اسی لیے جب ہارون الرشید کا بیٹا فوت ہوا نا جی، کسی اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، وہاں مزدوری کر کے کھاتے تھے آپ۔ اللہ والے جو ہیں نا ان کو دنیا سے، شاہی سے، کرسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تو وہ جب بیچارے ایک کچی کوٹھی میں اینٹ سرانے رکھے ہوئے بیماری کی حالت میں تھے، وہ ایک آدمی ان سے کام کراتا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ والا آدمی ہے۔ وہ اس کے پاس آئے، اس کا علاج کیا، کوشش کی، لیکن موت تو برحق ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ تجھے اس کا جزائے خیر دے۔ ایک تو یہ میرے پاس قرآن شریف ہے اور کوئی جائیداد نہیں، اور ایک میرا یہ خط ہے، یہ ہارون الرشید کو پہنچانا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، ہارون الرشید بادشاہ ہے اور بیٹا اس غربت میں ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ تقریر نہ کرو، یہ امانت ہے، پہنچا دو تو مہربانی، نہ پہنچاؤ تمہاری مرضی۔ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے۔ وہ بندہ قرآن شریف لے کے اور خط لے کے ہارون الرشید کے پاس بغداد میں آیا۔ اس نے بھی چھپایا، اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسافر ملے تھے، انہوں نے کوئی چیز دی ہے کہ حضرت کو بادشاہ کو پہنچا دیں۔ بادشاہ نے جب قرآن دیکھا تو رونے لگا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن تو میرا دیا ہوا ہے، میرے بیٹے کا۔ اور کہا حضرت ایک خط بھی تھا۔ بادشاہ نے خط کھولا، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرما، یا اللہ ہمیں بھی صالحین کی صف میں اگر چاہیں تو شامل تو کر سکتے ہیں۔ ہم اچھے نہیں ہیں، گندے ہیں، لیکن تیرے بندے تو ہیں، جیسے بھی ہوں۔ آپ تو خنزیروں پر بھی رحم کھاتے ہیں، آپ تو کتوں کو بھی روٹی دیتے ہیں، تو ہم تو تیرے بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ بادشاہ نے جب خط پڑھا تو اس خط میں اسے لکھا تھا السلام علیکم کے بعد کہ یا صاحبی لا تغتر بتنوم العمر ينفد والنعیم یزول، اور لکھا تھا کہ میرے دوست اپنی دنیا کی نعمتوں کے اندر غرہ ہو کے بھول نہ جا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں جانے والی ہیں، یہ تو فانی چیزیں۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها معمول، اور نے لکھا کہ میرے دوست اگر کسی کے جنازے کو کندھا دے کے جاؤ تو یہ بھی سوچ لینا کہ کبھی میرے جنازے کو بھی اسی طرح کندھا لے کے لوگ دے جائیں۔ بادشاہ پڑھتا رہا، روتا رہا، پھر اس نے ان کو رکھا اور کہا کہ بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ کس شہر میں تھے، کہاں تھے، ان کی قبر کہاں ہے؟ آخر باپ تھا نا، وہ چونکہ اللہ والا آدمی تھا نا تو بادشاہ کی اسے بنتی نہیں تھی۔ وہ فقیرانہ لباس میں رہتا، فقیرانہ کپڑے پہنتا، مجلس میں آتا، بات کہتا یار تمہارے آنے سے میری شرمندگی ہوتی۔ انہوں نے کہا میرا بھی تیرے گھر میں رہنے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بادشاہ ان کی قبر پہ آیا تو اس بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے کی موت پہ مرثیہ لکھا کہ شربت کاسن ابوک شاربوا، میرے بیٹے تم نے موت کا پیالہ مجھ سے بھی پہلے پی لیا، موت کا پیالہ تو میں نے بھی پینا ہے، لیکن تم مجھ سے اس میں بھی بڑھ گئے کہ مجھ سے موت کا پیالہ بھی پہلے پی لیا، میں پیچھے رہ گیا۔ سطع